اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، آج ہمارا درس بخاری میں کتاب الوضو ہے۔ وضو کے احکامات قرآن پاک میں اگرچہ مکمل طریقہ وارد ہو چکا ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیان کے قابل ہیں اور لازم بھی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو حدث لاحق ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ ایک حضرت نے پوچھا کہ حدث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پخانہ کے مقام سے نکلنے والی ہوا آواز والی اور بغیر آواز کے، گویا اس شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ جب تک دوبارہ وضو نہیں کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جو شخص قصداً وضو کے بغیر نماز پڑھے گا وہ گناہ گار بھی ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے۔ تو لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر دوران نماز ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے تو ہاتھ پر، ناک پر ایسے ہاتھ رکھ لیں کہ گویا لوگوں کو معلوم ہو کہ نکسیر پھوٹ گئی ہے، ناک ایسے بند کر لیں اور نماز سے باہر آ جائیں اور آ کے وضو کریں دوبارہ اور پھر نماز پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ میں نے بیت الخلاء کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ گویا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بڑوں کے لیے، خاص طور پر اپنے اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے وضو کے پانی کا اہتمام خود کرنا چاہیے اور ان کے وضو کے پانی کو رکھنا چاہیے۔ اس میں اللہ و تبارک تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے اور یہ کام ہمیں ثواب کی نیت سے بھی کرنا چاہیے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طہارت سے متعلق یہیں پر بیان فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو قتادہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے۔ گویا اب تو برتن والا معاملہ ہی ختم ہو گیا، اب تو بوتلیں آ گئی ہیں، بوتل منہ کو لگائی بس 6 سانس ہو یا 7 سانس ہو بس ہم پی جاتے ہیں۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی گلاس میں پانی پیا جائے تو گلاس میں سانس نہ لیا جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ گویا وضو سے پہلے استنجے کی بھی دلیل یہاں پر ملتی ہے اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ آپ داہنا ہاتھ جو ہے، اپنا سیدھا ہاتھ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ اس میں جو وضو کے باب میں ضروری وہ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ اپنے ہر عضو کو دھو لیتا ہے، یعنی کہ گویا ہاتھ کو ایک دفعہ دھو لیا، چہرے کو دھو لیا، ایک دفعہ کونیوں کو ہاتھ سے دھو لیا، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ یہ حضرت ابن عباس سے ہی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک مرتبہ دھویا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ جو 3 مرتبہ دھونا ہے یہ بھی سنت ہی ہے، حدیث میں ہی بیان کیا گیا، اس سے اگلی ہی روایت ہے۔ یہ 158 ہے اور وہ 159 ہے، جس کے راوی حمران ہے مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان سے، یہ حضرت عثمان اس کے راوی ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ
پانی کا برتن مانگا اور لے کے پہلے اپنے ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، پھر اس کے بعد اپنا دائنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کولی اور ناک صاف کیا، کولی کی اور ناک صاف کیا، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کونیوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا اور پھر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے پاؤں کو دھوئے۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرح ایسے وضو کرے، پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گویا یہاں پر 3 مرتبہ دھونے کا بھی حکم آیا ہے۔ قرآن پاک میں تو صرف 1 دفعہ ہے اور حدیث میں بھی اس کو 1 دفعہ ہی ذکر کیا گیا، لیکن حضرت عثمان نے وضو کر کے یہ نسبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا وضو۔ گویا 3 دفعہ بھی دھونا حدیث سے ثابت ہے اور 1 دفعہ بھی دھونا ثابت ہے۔ تو اگر آپ 1 دفعہ بھی دھو لیتے ہیں تو اس میں حرج کسی قسم کا نہیں ہے، لیکن اس میں مسئلہ ایک ہی آ جاتا ہے کہ 1 دفعہ دھوئیں تو اکثر لوگوں کی جو ریش ہوتی ہے، جو داڑھی ہوتی ہے، وہ ذرا بڑی ہوتی ہے، گھنی ہوتی ہے، تو 1 دفعہ اگر چہرے کو دھو لیا جائے تو میرا خیال ہے بڑا مشکل ہے کہ اس کے ہر مسام میں ہر جگہ پانی پہنچ جائے۔ اب چونکہ داڑھی والا خلال بھی کرے گا، اس طرح کر کے اپنی داڑھی کا خلال بھی کرے گا تاکہ نیچے سکن تک جو ہے وہ اچھے سے پانی پہنچ جائے، اور 1 دفعہ ہاتھوں کو دھو لینے میں بھی شک رہ جاتا ہے انسان کا کہ کہیں نہ کہیں کوئی عضو جو ہے وہ میرا خشک رہ گیا ہوگا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بڑے آسانی سے اس کو 3 دفعہ کر لیں۔ اب اس کے بعد کچھ لوگوں میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ بکری کا گوشت یا آگ سے پکی ہوئی کوئی چیز اگر کھا لی جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ آج بھی ہمارے ہاں موجود ہے۔ بلکہ حضرت جعفر سے انہوں نے اپنے باپ حضرت عمر سے کے حوالے سے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے شانے سے کاٹ کر کھا رہے تھے، یعنی کہ گوشت کھا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری ڈال دی، یعنی کہ جس سے وہ کاٹ رہے تھے، اور نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا۔ گویا آگ سے پکی ہوئی چیز یا کوئی ایسی چیز، گویا انسان نے وضو کر لی ہے، وضو کے بعد اس کو کھانے کی طلب ہو گئی تو وہ کھانا کھا کے کولی کر کے نماز پڑھ لے۔ کولی بھی اس لیے کی جائے گی کہ کوئی دانت میں کوئی چیز نہ پھنسی رہ جائے، نماز میں وہ اس دھیان لگ جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو 1 دفعہ کولی کر کے صاف کر لے، پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھ لے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ اب آ جاتا ہے بچوں کے پیشاب کے حوالے سے۔ اگر بچوں کا پیشاب کپڑوں پر ہو جائے تو کیا وضو زائل ہو جاتا ہے یا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ تو یہ روایت کرتی ہیں ام قیس بنت محصن نامی خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی شیر خوار تھا بالکل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی مانگا اور پانی منگوا کر کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں، یعنی گویا کہ جو معصوم بچے ہوتے ہیں ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا جو بھی دودھ پی رہے ہوں، غذا نہ کھا رہے ہوں۔ ظاہری بات ہے جو غذا کھا رہا ہے تو اس کے لیے یہ اہتمام کیا جائے گا کہ اپنے کپڑے کو دھویا جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا کہ رات کے وقت جو بندہ وضو کر کے اپنے بستر پر لیٹتا ہے اور یہ کلمات کہتا ہے کہ اے اللہ میں اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا، میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا، تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ جو کتاب تو نے نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو نے بھیجا میں اس پر بھی ایمان لایا، اور اگر اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص مرا گویا کہ وہ فطرت پر مرا، تو یہ بہت بڑی حدیث ہے۔ گویا یہ انسان کے لیے اتنا ہی بڑی فضیلت والا عمل ہے کہ آپ وضو کریں، اور جب آپ وضو کر کے سوئیں گے، اب چونکہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے اور وہ آدھی موت ہوتی ہے، اگر کوئی شخص اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے درگزر فرماتا ہے۔ سامعین محترم، آج جو کتاب الوضو میں 2 سے 4 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر کوئی شخص 1 دفعہ وضو کرنا چاہتا ہے تو وہ 1 دفعہ ہی کر لے۔ 1 دفعہ سے مراد یہ کہ ہر عضو کو
ایک دفعہ دھوتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 3 دفعہ اس کو دھونا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وضو کا طریقہ حضرت عثمان سے ہم نے بھی پڑھ لیا، اور وہ پورے کا پورا طریقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے، جبکہ وہ روایات خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد بچے کے پیشاب کا معاملہ، وضو ٹوٹنے کے معاملے سے جتنی بھی احادیث تھیں، ہم نے 2 سے 3 ہم نے اس کو زیر بحث لایا۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر اس میں کسی بھی قسم کا آپ کا سوال ہو وضو سے ریلیٹڈ تو وہ آپ ضرور کمنٹ باکس میں پوچھیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔